إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، خالق ارض و سما نے توفیق بخشی کہ جمعۃ المبارک دے با برکت موقع تے تواڈی اور میری ملاقات ہوئی۔ اللہ اس ملاقات نو دونوں جہاناں وچ ساڈے لئی کامیابی دا سبب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ حسن و حسین دی سیرت دے کچھ پہلو رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ حضرات دے سامنے عرض کرن دا شرف حاصل کیتا سی، اور اج بھی انشاءاللہ مختصر وقت اسی سلسلے نو مزید اگے بڑھاندے ہوئے جناب حسن اور جناب حسین دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت پیش کرانگے، کیونکہ جس طرح صدیق ساڑے ایمان دا حصہ ہے، اسی طرح حسن و حسین بھی ساڑے ایمان دا حصہ ہے۔ صحابہ اور اہل بیت وقت نہیں، جس طرح کہ پھل اور خوشبو دا آپس وچ گہرا تعلق ہے، اسی طرح صحابہ و اہل بیت دا بھی آپس وچ گہرا تعلق۔ تو سیدہ کائنات ام المومنین تواڈی اور میری اور ہر حلالی دی ماں حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا
چونکہ میں درمیان گل چھڑ دیتی سی تو میں چاہنا کہ چلو تم مکمل پھر شروع سنا دی. آپ دے کول حضرت حسن و حسین آئے, نانا جی نو ملن واسطے آئے. نانی اماں دے گھر آئے. پوچھیا نانی اماں نانا جی کتے نے؟ فرمایا وہ باہر تشریف لے گئے نے, اس وقت گھر نہیں. جب بندہ غور کرے تو ہر گل وچ عقیدہ بھی سمجھ آتا ہے. امی عائشہ نے کہا بھی اس ویلے ایتھے نہیں. ماں جی دا بھی عقیدہ سی جدو باہر ہوندے نے تے گھر نہیں ہوندے, جدو گھر ہوندے نے تے باہر نہیں ہوندے, ہر تھان لئی ہوندا ہے. بیٹا وہ تے گھر نہیں. ٹھیک ہے امی جی. نانی اماں نو سلام کر کے باہر نکلن لگے تو سیدہ کائنات نے برداشت نہ کیتا کہ زہرا دے لال میرے گھر آن اور خالی ہاتھ چلے جان. ویسے عام تواڈے میرے وچ بھی رواج ہے, کوئی بچہ گھر آ جائے تو بندہ کنجوس نہ ہوئے, اگلے جیب وچ نہ کڈ لے. تو بچیاں نو کچھ نہ کچھ گفٹ تحفہ 500 100 اپنی توفیق دے مطابق ضرور دیندا ہے. تے بچے بھی او ہون جڑے جنتی جواناں دے سردار. نانا او ہوے جڑا نبیاں دا سردار, بابا او ہوے جڑا ولیاں دا سردار, جنہاں دی ماں جنتی عورتاں دی سردار. تو سیدہ امی ایسا کس طرح خالی واپس جان دی؟ تو آپ نے 2 دینار اٹھائے, 1 دینار حضرت حسن دے ہاتھ رکھیا, 1 دینار حضرت حسین دے ہاتھ رکھیا. باہر نکلن لگے تھے, ذرا گرمی واہ سی, شدت سی, زور دا وقت سی. تو سیدہ نے فرمایا بیٹا واپس آؤ. تو امی عائشہ دے گھر ایک چادر پئی سی, بڑی قیمتی ہدیہ آئی سی. ویسے بھی عائشہ دی چادر تے پھر قیمتی ہوئے گی نا. آپ نے وہ قیمتی چادر دے 2 ٹکڑے کیتے. ایک گھرانہ بھی عجیب ہے. باپ غارج چادر دے ٹکڑے کر رہے ہیں اور بیٹی اجرت چادر دے 2 ٹکڑے کر رہی. باپ دی چادر بھی نبی دے کم آ رہی ہے تے دھی دی چادر نبی دے نواسیاں دے کم آ رہی ہے. گھر ایو ہی کجنا ہے. کیا کہنے صدیق دے اور صدیقہ دے. تو 2 ٹکڑے کیتے چادر دے. ایک چادر دا حصہ ٹکڑا حضرت حسن دے سر تے رکھ دیتا اور دوجا حسین دے سر تے رکھ دیتا. اگر تو سارے سبحان اللہ کہو تو میں پنجابی ذرا تھوڑا جا تو سمجھا دینا. بھائی اس نانی نے نواسیاں نو کجیا. اے اوہی نواسے نے جڑے حضور دی چادر تھلے آئے سن. پھر مننا پے گا نبی دی چادر بھی پاک ہے, تھلے آن والے بھی پاک نے. عائشہ دی چادر بھی پاک ہے, تھلے آن والے بھی پاک نے. نبی بھی پاک ہے, عائشہ بھی پاک ہے. دونوں چادر دے
حصے لے کے ایک ایک دینار لے کے شہزادے نکلے حضرت عائشہ دے حجرے چوں راستے حضور نال ملاقات ہو گئی دوڑ کے حضرت حسن و حسین لپٹ گئے حضور دے دامن نال سجے پاس سے حضرت حسن کھبے پاس سے حضرت حسین لپٹ گئے جب پیبا لئی حضور بیٹھ گئے سینے نال لایا حضور نے فرمایا ہن ذرا توجہ کرنا ذرا اے نہیں پوچھیا بھی اے چادر کنے دیتی ہے اے نہیں پوچھیا بھی تونوں دینار کنے دیتے نے بلکہ پوچھیا کیے حضور نے دعا کی تھی اللہ اس نو دونا جہانہ وچ جزائے خیر دے جس نے میرے نواسیاں نو کجیا پہلے دعا کی تھی یہ اللہ جزائے خیر دے انہوں جنہیں تو انہوں دینار دیتے تو اڑے سر تے چادر دیتی تو انہوں کجیا دعا دے کے پوچھیا چادر کنے دیتی ہے دعا دے بعد پوچھیا دینار کنے دیتا ہے انہاں کہا جی نانی اممہ نے نانی اممہ نے حضور دی خوشی دوبالا ہو گئی یعنی جدو کوئی حسن و حسین نال پیار کرے نا نبی خوش ہوندہ ہے حسن و حسین دا کوئی خیال کرے نبی خوش ہوندہ ہے تو جے کوئی حسن و حسین نو دکھ پہنچائے تو نبی دکھی ہوندہ ہے کیونکہ کدی کدی حضور فرماندے سنے میری بیٹی دے بیٹے نے اکثر فرماندے سنے اے میرے نے میرے تو جڑے حضور دے نے وہ ساڑھے نے جڑے حضور دے نہیں وہ ساڑھے نہیں توجہ ہوئے تھے جڑے حضور دے نے وہ ساڑھے نے جڑے حضور دے نہیں وہ ساڑھے بولو نا یار ذرا جڑے حضور دے ہو گئے وہ ساڑھے ہو گئے اور جڑے حضور دے نہیں وہ ساڑھے تسی عام ایک لفظ جڑے ہیں اہل بیت نسب اہل بیت سکونت اہل بیت ولادت اہل بیت نسب حضور تو پہلے یعنی حضرت عباس حضرت حمزہ عبداللہ بن عباس یعنی حضور دے چاچے اہل بیت شامل نے ہون جے توڑی توجہ ہوئی تو گل بڑی سمجھ آئے گی عقیدے دی گل بھی ہے وضاحت بھی ہو جائے گی ابو لاب بھی حضور دا سگا چچا ہے عباس بھی چچا ہے عباس اہل بیت تھے ابو لاب نو کوئی اہل بیت نہیں مندہ ایدہ معنی اے ہویا کہ فقط رشتے نہیں چل دے اہل بیت جو شامل ہوئے گا جدہ عقیدہ بھی محمد نال ملے گا ابو لاب نے کلمہ نہیں پڑھیا چاچا ہو کے بھی اہل بیت نہیں رب چاچے نو بھی اہل بیت جو کڑ دیندہ ہے چلو چاچا تے دور دی گل لے جے کوئی نبی نو نانا مننے تے سکا پتر بھی ہوئے تے رب کہندہ نہیں میں انہوں کڑ چھڑیا تیری اہل بیت جو عقیدے دا ملنا ضروری ہے ورنہ کوئی سید ہو کے بھی غیر سید ہو جاندہ ہے عقیدے دا ملنا ضروری ہے جڑے نبی دے ہو گئے انہاں نو مننا پے گا تو جڑا نبی دیاں نو نہ مننے وہ سید ہو کے بھی غیر سید ہو گیا صدیق نبی دا عمر نبی دا عثمان نبی دا علی نبی دا معاویہ نبی دا طلحہ نبی دا زبیر نبی دا نبی دے صحابہ جڑے نبی دے ہو گئے او ساڑھے ہو گئے جڑے نبی دے نہ ہوئے حسن نبی دا ساڑھا امام حسین نبی دا ساڑھا امام جڑا نبی دا نہیں او ساڑھا بولو نا یار ذرا جڑا نبی دا نہیں او ساڑھا نہیں
او حسن و حسین رحمت کائنات امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور گل ہے کہ آپ مسجد نبوی بیٹھے سی جمعہ دا دن سی مسجد دا ممبر سی ممبر دے اتے حضور سن سامنے صحابہ سی او ممبر کڑی شان والا بھائی ساڑھے ایتے بیٹھے ایتے ہی بیٹھ دے سن حاجی خالد صاحب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ انہاں دی وفات ہو گئی میں سفر ایسا میں نے پتہ چلیا ریاست فروقی ساڑھک نات خان ہے او کدی کدی نات پڑھن واسطے نے ایک دو دفعہ اس کرسی تے بے کے نات پہ پڑھے او حاجی صاحب غصے ہو گئے بھئی تو عثمانی صاحب دی کرسی تے کیوں بیٹھا تینوں کیوں نہیں بٹھایا تو کھڑے ہو کے نات پڑھیا کر ہو سکے جی میں کڑا گناہ کیتا ہو سکے نہیں یہ جنہ واسطے ہے نا اوہی بین انہاں دا اپنا ذوق سی تے میں تو گل کڑی میں کہ گل سمجھتے ہوندی ہے نا بھئی جنہ واسطے ممبر رکھے جاوے ہوئی بین نہ تے جنہوں کوئی ممبر دے وے ہوئی بس زبردستی تے کوئی نہ بوے زبردستی تے ممبر تے کوئی نہ بوے تے کوئی آج 1445-46 سال بعد ایسا لکڑی دی عام جئی کرسی تے کوئی زبردستی بہ جائے تے لوکی کہنا پائی اتر جا تینوں کے نے اجازت دیتی ہے اس کرسی تے بین دی یہ دا معنی ہے وے کہ اوہی بوے جنہوں اجازت ہوئے اس کرسی نو اگر کوئی زبردستی کھوے تے 1400 سال بعد حاجی بول پہن دے تے جو زبردستی صدیق کرسی کھول لیندہ تے علی ضرور بول دا یہ دا معنی ہے علی نو پتہ سی زبردستی نہیں کھوئی مصطفیٰ مرضی نال مسلح بھی دیتا ہے ممبر بھی دیتا ہے خلافت بھی دیتی ہے زبردستی نہیں دیتی جزاک اللہ حضور ممبر دے بیٹھے نے کیا کہنے اس ممبر دے آؤ بھائی ٹھیک ہو آپ ماشاءاللہ وہ دوسرا کدھر ہے میرا یار اچھا پھر ٹھیک کیا کہنے اس ممبر دے جے دیتے حضور بیٹھے اللہ پاک بھائی تو انہوں لے جائے عمرے تے پتہ نہیں سارے کیتی بیٹھے ہو تو میرے حق کی آمین کہہ دے ہو اللہ میرے سمیت سب نو لے جائے مکے اور مدینے تھوڑا جا ٹل لا چھڑو جڑا دل وچ خواہش ہے ذرا ٹل لا کے آکھو آمین اللہ مینوں بھی لے جائے اللہ تانوں بھی لے جائے کعبے لے جائے مدینے لے جائے کعبے دا طواف عطا فرمائے سونے نبی دے روزے تے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام دا موقع عطا فرمائے اوتھے ایک ممبر جے ما بین بیتی و ممبری روزہ من ریاض الجنہ او ممبر جنت دے اندر ہے آج بھی جنتی ہے کل بھی جنتی ہے 1400 سال پہلے بھی جنتی ہے قیامت تک او ممبر جنت چ رہنے بھئی کیوں رہنے اکہ اے دے اتے حضور بیٹھے سی اے دے اتے حضور اللہ تو انہوں مدینے لے جا ذرا کھل کے بولنا اے دے اتے حضور تھوڑا جو اچھی کہنا اے دے اتے حضور ساڑھے ملک دے بہت بڑے شاعر نعت گو شاعر جناب ملک مبشر سیم صاحب تشریف لے آئے نے آج میں تقریر تھوڑی کریں گا انہوں دا کلام بھی ہوئے گا ہون درہ سبحان اللہ کو مزہ نہ آوے تو 200 واپس ماشاءاللہ تشریف رکھ ماشاءاللہ توجہ ہے تو آنڈی میں کوئی گل کرنی ہے لکڑی دے ممبر تے نبی بیٹھے تے خطبہ دے اللہ اس ممبر دی ادا پسند کرے قیامت تک جنت دے وچ رکھے تے کوئی اس ممبر نو جنت جو نہ کڈے ہر مکتبہ فکر دا بندہ اس ممبر نو جنتی من جائیں لکڑی دے ممبر تے نبی بہ جائے انہوں جنت جو کوئی نہیں کر سکدا اور جدے موڑیاں تے بہ جائے انہوں جنت جو کون کڈے گا نہیں ممبر ہے جنت وچ تھوڑا جہاں فاصلے تھے ہے جنت وچ تھوڑا جہاں
فاصلے تے صدیق ہے جنت وچ فاصلے تے نہیں بلا فاصلے فاصلے تے نہیں بلا فاصلے پہلو لا کے ستا ہے حضور منبر تے بیٹھے حسن و حسین اپنے گھر نے حضرت حسین نے کیا حضرت حسن نو کہ نانے ابو وال چلیے جناب حسن نے فرمایا بھی نانا ابو کیتے ہوئے گا حسین نے کہا مسجد جو ہوئے گا یہ دا معنی ہے نبی بھی مسجد والا علی بھی مسجد والا حسن بھی مسجد والا حسین بھی مسجد والا اور ہر حسینی آج بھی سعودی عرب چلے جاؤ مکہ مدینے پورا سعودی عرب پھرو مسجدیں ہی ہیں مسجد جو ہوئے گا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ نے تیاری کروائی دونوں شہزادیاں نو غسل کروایا دونوں شہزادیاں نو کپڑے پہنائے دونوں شہزادیاں نو سرما لایا دونوں شہزادیاں دی مانگ کڈی تیار کر کے سنوار کے سجا کے پھبا کے حسن و جمال والے نکلے نے گھروں سیدھا مسجد وال جا رہے نے آقا دیاں نگاہاں دروازے تے لگیاں ہوئیاں نے سامنے حضرت ابو بکر بھی بیٹھے نے سامنے حضرت عمر بھی بیٹھے نے سامنے حضرت عثمان بھی بیٹھے نے سامنے حضرت علی بھی بیٹھے نے سامنے بلال بھی موجود ہے کیا کہنے اس مجمع دے کیا کہنے اس خطیب دے کیا کہنے اس لمحات دے آقا صحابہ والویکھ دے نے صحابہ والزوحا والویکھ دے نے آقا صحابہ والویکھ دے نے صحابہ واللیل والویکھ دے نے آقا صحابہ والویکھ دے نے صحابہ مازاغ البصر والویکھ دے نے آقا صحابہ والویکھ دے نے صحابہ علم نشرہ والویکھ دے نے آقا صحابہ والویکھ دے نے تے صحابہ کائنات دے امام والویکھ دے نے نہیں آقا صحابہ والویکھ دے نے صحابہ اپنی جان والویکھ دے نے آقا صحابہ والویکھ دے نے اے میرا ویکھنا ہو رے تیرا ویکھنا ہو رے میرے مصطفیٰ دا ویکھنا ہو رے میرے آقا دیاں نگاہاں اللہ نے انیاں برکت والیاں بنائیاں نے اللہ نے میرے مصطفیٰ دیاں نگاہاں دے اندر او تاثیرہ رکھیاں نے او برکتہ رکھیاں نے مکے والویندے نے تے مکرمہ بڑھ جاندے مدینے والویکھن تے منورہ بڑھ جاندے نیوے والویکھن تے اچھا بڑھ جاندے کھوٹے والویکھن تے کھرا بڑھ جاندے جہنمی والویکھن تے جنتی بڑھ جاندے ابو بکر والویکھن تے صدیق بڑھ جاندہ ہے عمر والویکھن تے فاروق بڑھ جاندہ ہے عثمان والویکھن تے ذنورین بڑھ جاندہ ہے علی والویکھن تے اسد اللہ بڑھ جاندہ ہے عائشہ والویکھن تے مومنہ دی ماں بڑھ جاندی ہے اے میرے مصطفیٰ دیاں نگاہاں نے اللہ نے آپ قرآن فرمایا سونیاں اے جڑے تیرے یار تے تیرے دیوانے تے پروانے تے مستانے تے غلام تابدار وفادار غم گسار پہرے دار تیرے کھرے تے سچے تے سچے یار اتنے تو اے بے آجان پھر میں اللہ کہنا ماں اپنیاں نگاہاں انہاں دے چہریاں تو نہ ہٹایا کر وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تیریاں پیاریاں ختم نبوت والیاں نگاہاں انہاں دے مکھڑے تے رہنیاں چاہی دیاں نے انہاں دے چہریاں تے رہنیاں چاہی دیاں نے کیونکہ انہاں نے سب کچھ تیرے واسطے چھوڑے آ گھر تیرے واسطے چھوڑے آئے سونے اولاد تیرے واسطے چھوڑی ہے کھجوراں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے سونے نے اے میرے سونیاں میں رب کہنا ماں انہاں دے چہریاں تے تیریاں نگاہاں نہیں ہٹنیاں چاہی دیاں یعنی اللہ نے کیا سونیاں صحابہ کولوں تیریاں نگاہاں نہ پھرن اللہ نبی نو بھی کہندا ہے صحابہ نو نگاہاں دے سامنے رکھیا کر گویا کہ صحابہ تو نظرہ نہ پھرنیاں خدا دا حکم
مصطفیٰ دی ادائے میں کونوں نہ صحابہ تو نگاواں پھیل لواں میں کونوں نہ صحابہ تو کٹ جاواں میں کونوں نہ صحابہ تو پچھے ہٹ جاواں صحابہ دی غلامی این دینے صحابہ میرے مصطفیٰ دی نبوت دی اینی گوانے سامنے مجمع لگا ہویا ہے مسجد نبوی شریف نمازیاں نال بھری ہوئی ہے اے عام نمازی نہیں خاص نمازی نہیں اے عام نمازی نہیں اعلیٰ نمازی نہیں اے عام نمازی نہیں سچے نمازی نہیں عام نمازی نہیں سچے نمازی نہیں عام نمازی نہیں اللہ دے پیارے نمازی نہیں عام نمازی نہیں تقوی والے نمازی نہیں عام نمازی نہیں صداقت والے نمازی نہیں عام نمازی نہیں عدالت والے نمازی نہیں عام نمازی نہیں سخاوت والے نمازی نہیں عام نمازی نہیں شجاعت والے نمازی نہیں عام نمازی نہیں دیانت والے نمازی نہیں عام نمازی نہیں شرافت والے نمازی نہیں عام نمازی نہیں عزت والے نمازی نہیں عام نمازی نہیں وفا والے نمازی نہیں عام نمازی نہیں ادا والے نمازی نہیں عام نمازی نہیں حیا والے نمازی نہیں عام نمازی نہیں نکاح والے نمازی نہیں آواز نہیں آ رہی ستے پہ ہو ایڈی گرمی جو ٹھنڈا مجمع سمجھ نہیں آیا جڑے صحابہ نال پیار کر دیو کھل کے آکھو ایک ویری پھر آکھو تیسری ویری ذرا کھل کے آکھو تے چوتھی ویری ہاتھ لہرا کے آکھو اے عام نمازی نہیں خاص نمازی نے انہا نمازیاں نو تے اللہ نے قرآن کیا ہے ایو میرے نمازی نے ہر کسی نو نماز تے نازے نماز نو حضور دے صحابہ تے نازے ہر کوئی سجدے تے ناز کر دے سجدہ صحابہ تے ناز کر دائے کیونکہ قرآن کہندے محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدہ رکعن سجدہ رکعن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود عام نمازی نہیں خاص نمازی نے میرے مصطفیٰ دیاں نگاواں اپنے لاڈیاں تے شہزادیاں تے پہ گئیاں حضرت حسن و حسین تے پہ گئیاں لمبے لمبے کرتے پائے ہوئے نے کدی گردے نے اٹھ جاندے نے لڑکھڑاندے نے اٹھ جاندے نے میرے محبوب نے اے نہیں فرمایا ابو بکر جا انہاں نو چک کے لیا عمر جا انہاں نو چک کے لیا عثمان جا انہاں نو چک کے لیا علی جا انہاں نو چک کے لیا سونے محمد نے پاک محمد نے منبر چھوڑیا حسنی حسینی کھل کے سبحان اللہ سونے نبی نے منبر چھوڑیا نمازیاں نو پیچھے پیچھے ہٹایا سامعین نو آقا گئے باہر نکلے انہاں دونوں شہزادیاں نو چکیا تے چک کے سینے نہ لایا حضرت حسن نو سجے پاسے حسین نو کھبے پاسے اگر توڑی سبحان اللہ واہ نکلے نا تو پھر گل بھی کو واہ نکلے ویسے ایڈی گرمی چ نا یقین جڑا بندہ پتر کول پانی مانگ لے تو بھی سر پاڑ دے گا تو انہوں میں سبحان اللہ مانگدا پہ ایڈا اوکھا کام ہے بلا توڑا تشریف لے آنا ویلکم جزاک اللہ خدا توڑا آنا قبول کرے اللہ پاک تو انہوں حسن و حسین دا سچا اور پکا غلام بنائے صحابہ دا نوکر بنائے اہل بیت دا غلام بنائے اللہ تو انہوں سلامت رکھے سجے پاسے حسن کھبے پاسے حسین یعنی حضور نے ہمیشہ انہاں دونوں نو سینے نہ لا کے رکھے ہے پر حسین نو دل دے قریب قریب رکھے
حسن کی بھی کیا بات ہے اور حسین کی بھی، آنکھوں نہ یار، حسن کی بھی کیا بات ہے اور حسین کی بھی کیا بات ہے. یہ حسن اصل میں میرے محمد کا حسن ہے. آواز نہیں آ رہی؟ حسن میرے محمد کا اصل میں حسن ہے. حسن کے اوپر زبر ہے، پیش لگاؤ، نبی کا حسن ہے. کیوں؟ سر تو لے کے ناب تک حضرت حسن حضور دی تصویر، اور ناب تو لے کے سینے تو لے کے پیراں تک حضرت حسین حضور دی تصویر. آقا دے وصال پاک تو بعد جدو صحابہ اداس ہو جاندے سن، حضور دی زیارت دا دل کردہ سی، انہا دونا شہزادیاں نو مسجد ملا کے کھڑا کر دے سی تے حضور دی یاد تازہ ہو جاندی سی. حسن حضور کا حسن تھا، اور یعنی حسن میں حضور کا حسن تھا. حسن میں حضور کا حسن تھا اور حسین حضور کے حسین تھے. حسن و حسین نبی کی آنکھوں کے تارے تھے. آقا خطبہ چھڑ دیتا جے، خطبہ چھوڑ کے تشریف لے گئے ہو. فرمایا مولوی صاحب خطبہ صرف میری گلنا دا نا نہیں، میری ہر ادا دا نا ہے. میری ہر ادا کا نام خطبہ ہے. میں بولوں تب خطبہ، خاموش ہو جاؤں تب خطبہ، چل پڑوں تب خطبہ، جہاد کروں تب خطبہ. میں کسی کو بستر دے دوں تب خطبہ، میں کسی کو بستر بنا لوں تب خطبہ، میں کسی کو بیٹی کا رشتہ دے دوں تب خطبہ بن جاتا ہے، کسی سے بیٹی کا رشتہ لے لوں تب خطبہ بن جاتا ہے. میں اگر کسی کو جھنڈا دے دوں وہ بھی خطبہ بن جاتا ہے، میں کسی کو مسلح دے دوں وہ بھی خطبہ بن جاتا ہے. ایک ایک ادا نبی نے حسن و حسین کے لیے منبر چھوڑا، منبر پہ بٹھایا، اور پھر جو حضور بات فرما رہے تھے وہ چھوڑ دی. حسن و حسین کی شان شروع کر دی. زبان مصطفیٰ کی ہے اور شان حسن و حسین کی ہے. ایویں تو نہیں نہ کسی نے آکھیا ہندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں، باقی تے یہ پڑھن گے تو میں ایویں خوشبو سگا دینا. ہندیاں نے اللہ میری قوم نو بولن دی توفیق دے. ایک ہفتہ گزر دے تو سبحان اللہ بھول جاندے نے. ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین. دو پھل دنیا وچ انج دے بھی نے جڑے میرے نبی دے دل دا چین. ایک پھل دا نام حسن یارو، دوجے پھل دا نام حسین. ایک پھل دا نام حسن یارو، دوجے پھل دا نام حسین. ہن سبحان اللہ دی چھل اگلی گل. آقا نے فرمایا اے جڑا میرا پتر حسن ہے نا، اے جڑا میرا پتر حسن ہے نا، اے سید ہے. حالانکہ حسین بھی سید ہے، علی بھی سید ہے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا اے جڑا میرا پتر ہے نا، اے سردار ہے. تو انہوں اللہ نے ایک وکری شان دینی ہے.
کیڑی فرمایا ایک ویلا آئے گا دو عظیم مسلمان گروہاں وچ حسن صلح کروائے گا علی حسن جے بچہ ہے تے حضور فرما رہے ہیں اے دو عظیم اگے بولو بولو دو عظیم اے مسلمان دا لفظ سارے اچھی بولے آ ذرا دو عظیم پھر بولو دو عظیم پھر بولو دو عظیم میں ایویں کھپدا نہیں پیا تے نالے تانوں تنگ نہیں کر رہا میں کوئی گل وچ دسنی ہے دو عظیم صرف مسلمان نہیں دو عظیم مسلمان گروہاں وچ حسن صلح کروائے گا وقت آیا یہودیاں نے ابن سبا کی نسل نے علی و معاویہ کو لڑایا جنگ ہوئی آپ سنتے رہتے ہیں جنگ ہوئی لیکن لوگ ایک طرف جھول مار جاتے ہیں کہ معاویہ نے علی سے جنگ لڑی نہیں لڑوائی گئی ہے جنگ ہوئی نہیں کروائی گئی ہے کروانے والے منافق تھے کروانے والے یہودی تھے جنگ کروانے والے محمد کی شریعت کے دشمن تھے جنگ کروانے والے حضرت عمر کے قاتل تھے جنگ کروانے والے عثمان کے قاتل تھے جنگ ہوئی غلط فہمی میں ہوئی لڑائی ہوئی غلط فہمی میں ہوئی اور غلط فہمی میں کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے قرآن میرے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا بھی اس قوم دا خیال کری میں جا رہے ہیں تور تے اس قوم دا خیال کری نہ دا کوئی پتہ نہیں ہو ایک کدے جانور دی عبادت نہ شروع کر دیں ایک کدے کسی گاں دے تھلوں کمال ہو گئی ہے یار گاں دے تھلے بے کہ دودھ پیوی دے ثواب دی نیت نال گاں دے تھلوں نہیں لنگی دا خیال کری خدا دا کرنا ایسا ہویا کہ وہ سامری نے بچڑا بنایا لمبا واقعہ ہے قوم دی پوجت لگ گئی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تے ویکھیا تے قوم ماشاءاللہ تھلو پہ لنگے آپ نو غصہ لگا کلیم نو قرآن کہہ دے کہ آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہارون علیہ السلام دی داڑھی اور سر دے بال پکڑے مارنا شروع کر دیتا جڑا وال پکڑی کھڑے وہ بھی نبی ہے جدے پکڑے ہوئے نے وہ بھی نبی ہے بولے نہیں ہو یار دو نبی نے غلط فہمی دے اندر دونا دے اندر مسئلہ بنیا میں تے ہارون علیہ السلام دا بھی قصور نہیں کڑدا میں موسیٰ علیہ السلام دا قصور بھی نہیں کڑدا موسیٰ اپنی جگہ تے سچے سی ہارون اپنی جگہ تے سچے سی علی اپنی جگہ تے سچے سی معاویہ اپنی جگہ تے سچے سی حضرت علی جامع شہادت نوش کر گئے حضرت امام حسن حضرت علی دے جانشین بنے حضرت علی دی مسند تے آئے حضرت علی دی پگڑی حضرت حسن دے سر تے آئی حسین یاد کر دے ہو حسن دا ذکر کیوں نہیں کر دے کیا بگاڑا ہے حضرت حسن نے تمہارا 6 مہینے نہیں سی گزرے او دیتی ہوئی نبی دی بشارت کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے یہ دو عظیم مسلمانہ گروہاں میں صلح کرائے گا تینوں کے نے اجازت دیتی ہے کسی ایک گروہ دے خلاف بول قرآن میرے سامنے میرے محمد نے علی دے گروہ نو بھی عظیم آکھی ہے معاویہ دے گروہ نو بھی عظیم آکھی ہے علی دا گروہ بھی مسلمان ہے معاویہ دا گروہ بھی مسلمان ہے حضرت علی نے خلافت چھڑی کرسی چھڑنی سوکھی ہے جنہیں ایک ویری لب جائے
وہ پر تڑپدا ہی رہندا ہے کاش کہ ایک واری ہور لب جائے، ایک واری ہور لب جائے، ایک واری ہور لب جائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ حسن کی بہت سب سے بڑی قربانی یہ ہے آپ نے اقتدار چھوڑا، نانے کی امت کو لڑنے نہیں دیا۔ علی اور معاویہ کے درمیان جو لڑائی تھی اس کو ختم کر کے حضرت حسن نے فرمایا میرے محمد نے ممبر پہ بٹھا کے جو فرمایا تھا آج وہ حسن سچ کر کے جا رہا ہے۔ تو میرے آقا نے ممبر تے بیٹھ کے حسن و حسین دی شان نو بیان فرمایا اے دونوں جنتی جوانہ دے سردار نے۔ اچھا دسو بھئی جنتی جوانہ دے کون نے؟ اچھی بولو ذرا۔ حضرت حسن تے حضرت حسین۔ اتنے غلط فہمی پیدا ہو گئے۔ اچھا بھی جنت تے سارے ہیں جانا ہے، حضور نے بھی جانا ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ تو جنت تے کوئی بوڑھا نہیں ہونا، جنت تے سارے نے ہونا ہے، جوان ہونا ہے۔ پھر یہ حضور دے بھی سردار نے، کیا حسن و حسین علی دے بھی سردار نے؟ کیا حسن و حسین زہرا دے بھی سردار نے؟ نہیں۔ اسی جننے بیٹھے ہیں نا اللہ کرے سارے ہی جنتی ہوئیے۔ یار کی گل ہے جہنم میں جھوکا پین جانا جے؟ اچھی آنکھو اللہ اساں سارے انہوں جنتی بنائے۔ فرمایا جڑا بندہ دنیا جوانی فوت ہو جائے گا وہ جننے جوان فوت ہو گئے تو جنت گئے انہاں دے سردار نے حضرت حسن تے حضرت، اور جتنے بوڑھے فوت ہو گئے انہاں دے سردار نے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر۔ کیونکہ جنت میں تو بوڑھا ہوگا ہی نہیں۔ وہ ایک عورت آئی نا بوڑھی اماں بڑھڑی ٹیک لگان دی، یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مینو جنت دے، آقا دعا کرو اللہ مینو جنت دے۔ حضور مسکرا کے فرمان لگا کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی۔ انہیں تو رولا پا چھڑیا، ایک ہی ہو گئی ہے نہیں میں مر گئی، ایک ہی ہو گئی تباہ کر چھڑیا جے تہاڈے لئی کلمہ پڑھیا، قربانیاں دتیاں، اولاداں واریاں، صدقے کیتے، خیرات کیتے، ساری دنیا لڑائی لڑی دشمنی لئی، آج ایک کہہ چھڑیا جے کہ کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی۔ آمنہ دے لال بوڑھیاں دا قصور کیے؟ فرمایا ماں ہتھولا رکھ اگلی گل بھی سن۔ ساڑھے ایک مولانا امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھا رہے سے جمعہ پڑھاندے جوش چاک کرنے لگے میں حسین کو نہیں مانتا۔ پھر کہا میں حسین کو 3-4 دفعہ جدو آکے نا تے 5-7 بابے جڑے پیچھے بیٹھے سے انہیں جتیاں پائیاں تے ٹر گئے، انہیں کہا جا مولویہ 20 سال نمازاں خراب کی تھی نہیں۔ جدو وہ ٹر گئے تو حضرت نے اپنے خطابت نے اندازت کیا میں حسین کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ میں حسین کو مردہ نہیں مانتا، میں حسین کو زندہ مانتا ہوں۔ انہوں نے ایک گل سنی کوئی نہیں سی، انہوں نے رولا پاتا مولوی صاحب کہنے نے میں حسین کو نہیں مانتا، ان جڑے باقی بیٹھے سو کہنے دی نہیں پوری گل تسا نہیں سنی۔ اس وقت جدو تک بندہ پوری گل نہ سنے رولا نہ پائے۔ فرمایا بی بی رولا نہ پا۔ انہوں نے کہا رولا کیوں نہ پاوا؟ میں جہنم جاواں؟ حضور مسکرا کے فرمان لگے تو جنت جاویں گی، تو جنت جاویں گی۔ کیوں؟ تو میری صحابیہ ہیں، تے صحابہ لئی جنت ہے، تو جنت جائیں گی۔ آقا ہونا نہیں آکھا کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی۔ فرمایا جدو تو جنت جائیں گی نا تو بوڑھی نہیں ہوئیں گی، تو جوان ہوئیں گی۔ میں کیا کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی۔ تو بوڑھیاں دے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار۔ اچھا ایک جملہ بولا جاندہ ہے 5 تن، کنے؟ کچھ نہیں ہوندہ بول پاؤ انہیں کیڑا کیڑا؟ حضور 1، علی 2، حسن بولو، حسین، فاطمہ کنے ہو گئے؟ 5۔ انہیں وچ حسن ہے؟ بولو 5 تانہ وچ ہے تے مولوی دی زبان تھی کیوں نہیں؟ بھئی 5 تن
پورے نہیں ہوتے جب تک حضرت حسن کا نام نہ لیا جائے. ذاکر کی زبان پہ کیوں نہیں آیا حسن؟ مجتہد کی زبان پہ کیوں نہیں آیا حسن؟ اڈیا چک چک کے بریلوی مولوی دیوبندی باز کرتے نے حسن دا نام کیوں نہیں آیا؟ وہابیوں حسن دا نام کیوں نہیں آیا؟ زیادتی صرف اہل تشیع نے نہیں کی تھی، ہر بندے نے حسن نال جاتی کی تھی ہے، ہر مسلمان نے حسن نال جاتی کی تھی ہے. اس منبر و محراب تو حضرت حسن دا ذکر ہی غائب کر چھڑیا جے. حسین چھوٹا ہے، حسن وڈا ہے. بولو یار، حسین چھوٹا ہے. اچھا تواڈے علاقے ساڑے علاقے تے رواج ہے، تواڈے علاقے جو ہوئے گا باپ فوت ہو جائے تے پگڑی لوگ بناندے نے. کیوں جی بھائی شہباز صاحب تواڈے علاقے وچ بھی ہے نا، باپ فوت ہو جائے تے کیڑے پتر نے پگڑی بناندے نے؟ بولو تو صحیح نا یار. گل ختم ہو گئی، باقی آئندہ جو میں شروع کریں گے. وڈے نو کہ چھوٹے نو؟ علی دی پگڑی کے دے سر تے آئی ہے؟ حضرت حسن دے سر تے آئیے. 6 سال گزارے نے حسین نے نبی نال، 7 سال گزارے نے حسن نے نبی نال، یعنی 1 سال زیادہ گزارے ہے. حسن دا ذکر اس واسطے نہیں کیتا جاندہ کہ امام حسن نے صلح کر لئی سی امیر معاویہ نال. صدقے ہوئے تیرے 1445-46 سال بعد تینوں کے ساتھ کیا مشورہ دے؟ نبی کی یہ بشارت تھی، حسن نے پوری کی اور امت کو خون خرابے سے بچایا. میں انشاءاللہ حضرت حسن کی سخاوت تفصیل کے ساتھ آئندہ جو میں بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے بھائی مبشر صاحب صاحب تشریف لائے ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ ہم ان سے بھی کچھ کلام سنیں. آپ اور میری ملاقات ہوتی رہتی ہے. ان کا بہت شکریہ، پھر بہت شکریہ. یہ تشریف لائے اور انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں اپنا کلام سنانا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اب تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے جناب نعت گو شاعر، بہت پیارے دوست جناب ملک مبشر صاحب صاحب. یہ حاصل پور سے تشریف لائے. ان کا سفر بھی دیکھ لینا، ان کا کلام بھی سننا. اس مہنگائی دے دور ہو سکے تھی خدمت بھی کر دینا. اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے. آؤ حضرت ماشاءاللہ.